رسول کی تعظیم بھی کرو وتوقروا، اور اس کی توقیر بھی کرو. تعظیم جب مبالغے کی حد تک بڑھ جاتی ہے تو پھر اسے تعظیم کہتے ہیں. آپ کی تعظیم بھی کرو، آپ کی توقیر بھی کرو. عبادات اگلا مرحلہ، وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ. اور ہمیں اس سلسلے میں کسی بندے سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی حدیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کی حدیں متعین فرما دی ہیں. یہ صرف کھڑا ہونا، آج کل لوگ کہتے ہیں جناب یہ ہم جو اپنے اکابر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا، لا تقوموا کما تقوم العاجم، اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو. ارے بھائی بخاری شریف کی یہ بھی حدیث پاک تو آپ پڑھا کرو نا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تھے تو یعنی قبیلہ بنو نذیر کا محاصرہ تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھ کر استقبال کرو. آج کل اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے صلاۃ والسلام اٹھ کر پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، یہ عبادت کی حیت ہے. آپ بھی میں گیا صلاۃ والسلام پڑھ رہا تھا، کسی بندے نے کہا حیت الصلاۃ، یہ نماز کی حیت ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھو. میں نے کہا تو رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، کیا وہ حیت صلاۃ نہیں ہے؟ کیا یہ تعظیم رسول کیا یہ عبادت میں داخل ہو گئی؟ تعظیم رسول اور چیز ہے، عبادت الہیہ اور چیز ہے. کوئی بندہ حضور کی عبادت نہیں کرتا، عبادت رب تعالیٰ کی ہے، لیکن تعظیم یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے. قرآن کی یہ دعوت ہے کہ اپنے نبی کی تعظیم کرو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جناب درود شریف پڑھنا چاہیے. یہ بیٹھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے قیام فرض فرمایا، پھر اس کے بعد رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. بندہ اتنے مؤدب بیٹھ کے یہ صلاۃ والسلام پڑھتا ہے. سنی لوگ ہیں یہ کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیتے. میں نے کہا بھائی یہ جائز نہیں. کہتے نہیں. میں نے کہا آپ نماز جنازہ میں کیا کھڑے ہو کر صلاۃ نہیں پڑھتے؟ یہ آپ کو کس نے کہا کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھنا جائز نہیں؟ یہ تعظیم ہے، اور تعظیم کرنا یہ جائز ہے نبی کی، بلکہ ضروری ہے. اور صحابہ کرام نے اس کے لیے حدیں متعین کر کے بتا دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کس حد تک کرنا ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے سال، یہ حدیبیہ میں یعنی عمرہ کے لیے تشریف لائے، حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا. مختلف قسم کی سفارتیں چلتی رہی. اہل مکہ نے مجھے بھی سفیر بنا کے بھیجا. میں نے وہاں جو کچھ جا کے مشاہدہ کیا وہ میں نے آ کر اپنے لفظوں میں یہ اہل مکہ کے لیے صنادید قریش کے لیے بیان کیا. اور حضرت عروہ کے جو لفظ ہیں بخاری شریف میں جب وہ خود مسلمان ہوئے تو پھر آ کر وہ سارا اپنا وہ واقعہ بیان فرما دیں. میں نے جا کر کہا واللہ لقد وفدت علی قیصر و کسریٰ، اللہ کی قسم میں قیصر اور کسریٰ کی بارگاہ میں بھی، ان کے درباروں میں بھی بحثیت میں سفیر کے گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم اس کے متعلقین کو، اس کے اصحاب کو کرتے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد کے صاحب محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کیا کہتا ہے واللہ ان تنخم، خدا کی قسم اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے ہیں تو اصحاب ما وقع الا فی ید رجل واحد، اور خدا کی قسم تو وہ سرکار کا تھوک صحابہ میں سے کوئی آدمی اپنے ہاتھ پہ لے لیتا، فَدَالَكَ بِهِ وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ، اور حضور کا وہ تھوک یا اپنے چہرے پہ مال لیتا یا اپنے کپڑوں پہ مال لیتا. یہ اب میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، قرآن کریم کی کسی مسلک سے یہ کہہ لیں قرآن کریم کی ایک بھی آیت کریمہ ایسی بتائیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ایسی بتا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میری تعظیم تم نے ایسے کرنی ہے، میرے تھوک کو تم نے اپنے چہروں پہ ملنا. ایک بھی حدیث ایسی نہیں. لیکن یہ اس تعظیم میں کیا مبالغہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں مبالغے کی ساری حدیں وہ ختم ہو گئی. اس سے آگے میں سمجھتا ہوں آگے کوئی مبالغے کی حد نہیں. یہاں پر ایک آدمی کسی کا باپ ہے، اس سے بڑی تعظیم ہے، استاد ہے بڑی تعظیم ہے، شیخ ہے بڑی تعظیم ہے، لیکن اس حد تک شاید کوئی مرید کوئی شاگرد کوئی بیٹا اپنے باپ کی تعظیم نہ کرتا ہو جتنی تعظیم حضور کے صحابہ حضور کی کرتے تھے. اور یہ دین ہے، یہ عین دین ہے. اور جو آدمی اس کو معاذ اللہ دین نہ سمجھے، یہ بخاری کی حدیث ہے، پھر اپنے ایمان کی پھر وہ خیر منائے کہ اس کے ایمان کا کیا بنے گا. اسے صحابہ جیسے ایمان کی کیفیت بھی حاصل نہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں تو عروہ فرماتے ہیں کہ جب حضور وضو کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وضو کا پانی غسالہ مبارک صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے. جس صحابی کو نہیں ملتا وہ دوسرے آدمی کے ہاتھوں سے گیلے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ مس کر کے اپنے جسم پہ مال لیتا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی حیران کن بات یہ ہے
کیا ہم اہل سنت و جماعت کے متعلق عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہانیاں سناتے ہیں، شعر سناتے ہیں؟ میرا تو ویسے مزاج ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں درجہ چہارم کی صرف تائید کے لیے بخاری مسلم کی کسی مفہوم کی تائید ہو رہی ہو تو پھر اگر کوئی حدیث رد کر دوں تو کر دوں، وگرنہ میرا مزاج ہی تقریباً سیاستہ کے اندر رہنے کا۔ تو میرے بھائی یہی صراط مستقیم ہے۔ جس بھائی کو یہ خلش ہوئی کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا یہ صراط مستقیم نہیں، تو میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا یہ طریقہ مبارکہ، یہ بخاری کا یہ طریقہ، امام مسلم کا یہ طریقہ، ترمذی نسائی ابن ماجہ کا طریقہ۔ ہاں اگر کہیں آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں نے حوالہ غلط دیا یا میں نے ترجمانی غلط کی، حدیث پاک کا ترجمہ اور ہے میں نے اور کر دیا، تو یہ ہمارا سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر میں کہوں گا کہ آپ اپنے اثر نو اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور کلمہ پڑھ کے آپ دوبارہ مسلمان ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو، آپ کے فضائل و مناقب کو دین نہ سمجھنا یہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی اور حدیث طیبہ کی کثیر تعداد میں جو حدیثیں اور آیات ہیں ان کا انکار اس سے لازم آتا۔ پھر اس بندے کو اپنی ارتداد سے مرتد ہونے سے کلمہ پڑھنا چاہیے اور اثر نو وہ اپنا نکاح بھی کرے۔ یہ انتہائی نازک مسئلہ، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن و حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کے معاذ اللہ دل میں گھٹن ہو، تنگی ہو۔ اب یہ حدیث نہیں، صرف وضاحت کے لیے یہ بات کرتا ہوں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ علیہ بالکل یہ ایک منٹ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اصل کائنات، وہ حدیث نور کی وجہ سے کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس کے 10 حصے کی، یہی حدیث پاک کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل کائنات ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز خوش ہوتی ہے، حتیٰ کہ جنت بھی خوش ہوتی ہے کہ جنت کے اصل یعنی محمد رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جس آدمی کو حضور کا ذکر سن کے خوشی ہو وہ سمجھے کہ میرے مرکز ایمان کا ذکر ہو رہا اور میرے ایمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مقدس سے، آپ کے سینے مقدس سے فیضان مل رہا۔ اگر خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے، اور جن بھائیوں کے دلوں میں پہلے ایمان مچل رہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک سن کے، آپ کے مناقب سن کے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں میں اور ایمان کا اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا فرما لیں جی۔